السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآلہ الکرام وأصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ بچیوں کی حفاظت کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ بزرگوں کی محبت کی ضرورت کیا ہے، اور بزرگوں سے محبت کرنے کا حکم ہم کو کس نے دیا ہے۔ یہ دو باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ دین کے کام کے لیے ہوتا ہے، اور جب دین کے کام کے لیے پروگرام ہوتا ہے اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پروگرام کا انعقاد شریعت مطہرہ کے قانون کے دائرے میں ہی ہونا چاہیے، اور وہ قانون کے دائرے میں ایک یہ ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا ہی چاہیے۔ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا ہی چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آپ بیان کروائیں گے پردے کی حفاظت پر، اور آپ خود ہی اس کا انتظام نہیں کریں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اس لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی کنیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو نام تو برکت کے لیے رکھا جاتا ہے، رضا فاطمہ، نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نام کے ساتھ وہ کردار بھی اپنایا جائے، کیونکہ جب بچی کا نام فاطمہ یا کنیز فاطمہ رکھ دیا تو آپ جانتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا یہ کون ہے، جن کے بارے میں، تقوی کے بارے میں امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کہ جن کی نسبتوں کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں تو میرے امام کہتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے ہمارے پروگراموں کا انعقاد، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو فالوورز بڑھانے کے لیے کام کیا کرتے ہیں، لوگ واہ واہی کریں، شہرت کے لیے کام کیا کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائے، تو اس لیے کام اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ اب سنجیدگی سے میری چند باتیں سماعت کریں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے
ذہن میں اتر جائے اور خود میرے بھی دل میں اتر جائے، آپ بھی عمل کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی عمل کروں۔ چند باتیں آپ کے سامنے ذمہ داریوں کے احساس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے اور جو ماحول ہے وہ ایسے دور میں اور ماحول میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جس جگہ پر جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ہمتیں پست ہو گئی، بزدلی ہمارے اندر آ گئی، اور شاید ایسا سوچنے لگیں کہ آج کے دور میں تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں مشورے ہوتے ہیں، بات ہوتی ہے، یعنی مشورہ کرنے کے لیے اگر بٹھا دیا جائے تو مشورہ سننے کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا متقی ہے، لیکن رات میں جو لڑکیوں کی حفاظت کا مشورہ دینے والا ہوتا ہے، اگر اسی کے گھر سے اس کی جوان بچی فجر کے بعد جینس پینٹ کے ساتھ نکلے تو اس کے مشورے میں شک تو ضرور ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ احساس کسے کہا جاتا ہے؟ احساس کسے کہا جاتا ہے؟ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہونی چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے نا؟ یہ کون ہے؟ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ وہ فاروق اعظم، وہ فاروق اعظم۔ یہاں پر فاروق اعظم کا ذکر آیا، آپ نے سبحان اللہ کہا نا؟ ارے بولیے، تو یہ جو سبحان اللہ کہا تو یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ ذکر کس کا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت کی تعلیم ہے کہ یہاں پر صحابہ کی فضیلت بیان کریں تب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں تب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، پیران عظام کی فضیلت کو بیان کریں تب بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر سنی یہ جانتا ہے کہ تمام کو فضیلت دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا طریقہ ہے الحمدللہ کہ لوگوں کا، بزرگوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو یہ اہل سنت و جماعت کی اور عوام اہل سنت کی اللہ کے ذکر سے محبت ہے کہ بندوں کا ذکر ہو، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، پیران عظام کی فضیلت بیان ہو تو وہ فضیلت سنتے ہیں فاروق اعظم کی، لیکن جس رب نے فضیلت دی اسی کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور یہ جاہل لوگ نہیں سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف جبہ دستار پہننے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتے ہیں۔ علماء جو ہوتے ہیں نا، تو علماء کسے کہا جاتا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ آیا۔ اب آپ کا جو احساس ہے، یعنی آپ جب امیر المؤمنین بنے، خلافت کی مسند پر بیٹھیں، اور اس وقت جو آپ کا احساس تھا کس کے بارے میں؟ بیت المال کے جانوروں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ بیت المال کے جانوروں کے بارے میں۔ تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری حکومت میں اگر بیت المال کا کوئی اونٹ دجلہ فرات کے کنارے ہلاک ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس اونٹ کا حساب میدان محشر میں مجھے دینا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نا، ارے حضرت دعا فرمائے، آج کے وقت میں لڑکیوں کی فکر بہت ہوتی ہے، دعا فرمائے
کہ آج کے وقت میں اولاد کے ایمان، عقیدے، عمل کی فکر بہت ہوتی ہے، تو یہ دعوے ہیں، یہ دعوے ہیں۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا آپ دعویٰ دیکھیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ اب دلیل کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بخدا ان کے دل کے اندر جو احساس پایا جاتا تھا نا، ان کے احساس کا اگر کروڑواں حصہ ہم کو ملے تو ہماری نسلیں محفوظ ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، یعنی دوپہر میں گرم ہوا چل رہی ہے، تو میں نے دور سے یہ دیکھا کہ صدقے کے اونٹ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی مرد ہے جو اسے کھینچ کر باڑے میں لے جاتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جا کر ذرا دیکھو کہ اتنی گرمی میں بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کرنے والا، اس کی فکر کرنے والا کون ہے؟ دوستو، احساس کسے کہا جاتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ یہ اونٹوں کو کھینچ کر لے جانے والا، حفاظت کرنے والا، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے۔ اپنے وقت کا امیر المؤمنین فاروق اعظم ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ واللہ القوی العزیز، واللہ القوی الامین، کہ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو جیسا طاقتور بنایا ہے ایسا امانت دار بھی بنایا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم کو اگر کامیاب ہونا ہے، اور اس پر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان کی حکومت میں رہنے والے جانوروں کی جتنی فکر کرتے تھے نا، آج اتنی فکر میرے دل میں، آپ کے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں پیدا ہو جائے تو ہماری اولاد کا ایمان، دین محفوظ ہو جائے۔ اگر عملی طور پر وہ فکر پیدا ہو جائے تو ہماری نسلوں کی دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا کردار، اور ہمارے بزرگوں نے برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم کو کون سا طریقہ بتایا۔ آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے، اگرچہ عمل نہ کر پاتے ہو لیکن ہر مسلمان کی تمنا تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس کا بھی دین بچ جائے، اس کی نسل کا بھی دین بچ جائے۔ اتنا احساس تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں بچے گا کیسے، آج کے دور میں بچے گا کیسے، اور حالات اور مخالفت کی بنیاد پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ لاکھوں دشمن پیدا ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم پلان کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی یہ مکمل حیات ظاہری میں جتنے لوگ ایمان لا کر صحابی یا صحابیات ہو چکے تھے، اگر آج ہندوستان کے کسی بڑے شہر کے اندر آپ چلے جائیں نا تو تعداد کے حساب سے، میں کہتا ہوں سر کی گنتی کے حساب سے اگر آپ جائیں تو جو صحابہ کرام کی تعداد پائی جاتی تھی نا، تو آج تعداد اگر سروں کی گنتی کریں تو اس سے زیادہ تو ایک شہر میں مسلمان مل جائیں گے، اس سے زیادہ ایک شہر میں مسلمان مل جائیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں دشمن اتنے زیادہ مسلمان بچیوں کے حوالے سے، نوجوان نسل کی حوالے سے پلاننگ کرنے والے ہزاروں پائے جاتے ہیں، تو حال یہ ہو گیا کہ ہماری غیرت کا جنازہ ایسے نکلا کہ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے صبح میں مسلمان کی بچی اگر نکل جاتی ہے،
رات میں باپ کو نیند بھی آتی ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو بھی جاتے ہیں، بھائی دوسرے دن کاروبار میں بھی چلا جاتا ہے، گورنمنٹ کا پریشر آ جائے تو دو لاٹھی کے ڈر سے نوجوان یہ کہتا ہے کہ اب ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے خلاف چند قومیں پلاننگ کرنے والی ہے، آج تم کو تباہی کے راستے پر لے جانے کے لیے چند اسلام مخالف طاقتیں ہیں، لیکن آپ ذرا تصور کریں اس دور کے بارے میں کہ جس وقت 313 صحابہ پائے جاتے تھے اور جن کے مقابلے میں دشمنی کے لیے پوری دنیا پائی جاتی تھی، لیکن وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ 313 کی جان تو جاتی ہے لیکن جان جانے کے بعد بھی ایمان سلامت رہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ عورتیں شہید تو ہوتی ہے لیکن دین سلامت رہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جان جو ہے وہ تو ایک نہ ایک دن جانے ہی کے لیے ہے، یعنی 50 سال جیے، 100 سال جیے، 200 سال جیے، 250 سال جیے، کبھی بھی دنیا سے جانا تو ہے، یعنی جان جانے کے لیے ہے، ایمان بچانے کے لیے ہے۔ تو یہ سوچ اور فکر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وقار عطا فرمایا، اور شریعت پر عمل کا جذبہ۔ آج آپ دیکھیے کہ مشورہ کرنا یہ تو آسان ہو گیا، ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے جو بتایا نا، ہمارے بزرگوں کی زندگی عقیدے کی حفاظت کے معاملے میں، عمل کی حفاظت کے معاملے میں، پریشانیوں سے نکلنے کے معاملے میں، امام احمد رضا نے ہم کو یہ فکر عطا فرمائی ہے کہ عقیدہ ہو، عمل ہو، دنیا کی مصیبت ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم کو ان پریشانیوں سے نکلنا ہے نا تو ماضی کے بزرگوں کی تاریخ کا جائزہ لو، اپنی عقل سے زیادہ اپنے بڑوں کی عقل پر بھروسہ کرو، اپنے تجربے سے زیادہ اپنے بزرگوں کے عمل پہ بھروسہ کرو، اور ہر معاملے میں فکر امام احمد رضا ہم کو گمراہیت سے کہیے، دنیا کے نقصان سے کہیے، اخروی نقصان سے کہیے، بچانے کے لیے ہم کو امام احمد رضا نے یہی فکر عطا فرمائی کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کے دور میں جب کبھی کوئی برائی پیدا ہوتی تھی تو اس برائی کے خاتمے کے لیے ہوتا کیا تھا، ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ یہ جانتے ہیں، اس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ تو مشہور ہے، مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ آپ رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے، دیر رات میں، یعنی مسلمان کس حالت میں ہے، آرام سے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، تو آپ نکلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مکان سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے اور وہ کچھ عشقیہ اشعار گنگنا رہی، یعنی آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فاروق اعظم، غور سے سماعت کیجئے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکان کے اوپر نشان لگوایا اور صبح میں اس عورت کو بلایا، اور آپ اس عورت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ بولے کہ حضور میرے دل کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ عشقیہ اشعار کس کی یاد میں گنگنائے جا رہے تھے، کس مرد کو یاد کر کے یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے؟
تو اس عورت نے کہا کہ حضور میں کسی غیر کے لیے نہیں پڑھ رہی تھی، میں تو اپنے شوہر کو یاد کر کے گنگنا رہی تھی۔ بولے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ جہاد میں گیا ہے۔ کہاں پر گیا ہے؟ جہاد میں گیا ہے۔ تو فاروق اعظم نے اس وقت جو علاج تلاش کیا نا، یعنی مستقبل میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے، مستقبل میں خرابی پیدا ہو سکتی، ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ خرابی پیدا ہونے کا ڈر لگا تو آپ نے علاج کیسے تلاش کیا؟ کہ آپ نے جب یہ دیکھا کہ شوہر اگر بیوی سے دور رہے گا تو یہ دوری کہیں حرام کاری کا دروازہ آنے والی نسل میں نہ کھول دے، تو آپ نے اس وقت اس عورت کو یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 دانے والی تسبیح لو اور تسبیح پڑھو۔ فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ نوافل کی کثرت کرو، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت سے کہا کہ تم صبر کرو، میں تمہارے شوہر کو بلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تمہارے شوہر کو بلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اور بعد میں اپنی شہزادی سے سوال کیا کہ بیٹا پوری امت کا مسئلہ ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے وقت تک رہ سکتی ہے؟ تو آپ کی شہزادی نے شرما کر ایسے اشارہ کیا تو جس حد تک اسلامی حکومت پائی جاتی ہے، فاروق اعظم نے ایک قانون کو نافذ کر دیا کہ مرد چاہے جہاد میں جائے، مرد چاہے کاروبار کے لیے جائے یا کسی بھی کام کے لیے جائے، تمام مسلمان شادی شدہ مرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگرچہ وہ جہاد میں جائے گا لیکن 4 مہینے سے پہلے اسے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی ہے، اسے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی برائی پھیلتی ہے نا تو اس برائی کو ختم کرنے کا طریقہ فاروق اعظم نے یہ بتایا کہ برائی جس دروازے سے آتی ہے اس دروازے کو بند کرو گے تب جا کر برائی ختم ہوگی، اس دروازے کو بند کرو گے تب جا کر یہ برائی ختم ہوگی۔ اب یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب سے سوال ہے کہ کیا ہم اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے بولیے، ہم اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بولیے، چاہتے ہیں۔ اب ذاکر سی بات ہے کہ جب ہم کو اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو آج کا دور اور بے شمار واقعات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ارتداد کا فتنہ پیدا ہو چکا ہے، یعنی لڑکیاں معاذ اللہ مرتد ہو رہی ہے۔ آج کے دور کے بے شمار واقعات نے ہم کو یہ بتایا کہ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور زنا کے راستے کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے مصیبت ہے، تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے کیا بتایا؟ مصیبت جہاں سے آتی ہے اس دروازے کو بند کیا جائے۔ اب آج کے دور میں یہ ہر مسلمان جانتا ہے، بلکہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ نیٹ نے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، نیٹ نے جانوروں کی طرح لوگوں کی حالت کر دی۔ یہ انٹرنیٹ یوز کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج کے وقت میں 2 سال کی بچیوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی ہے، 5 سال کی بچیوں پر ریپ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مشورہ نہیں، جو بھی اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو ہر مسلمان جب یہ جانتا ہے کہ انٹرنیٹ والا موبائل دینے کی وجہ سے یا موبائل اس کے حوالے کرنے کی بنیاد پر آج ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، آج زنا کا دروازہ کھل رہا ہے، آج لڑکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اپنی بچی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے
تو بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اے حفاظت کی فکر کرنے والے، اگر تو حفاظت کرنا چاہتا ہے اور واقعی میں اگر تو اپنی اولاد سے محبت کرنے والا ہے تو بیٹھ کر رات میں دعوے مت کر، بیٹھ کر رات میں مشورہ مت کر، بلکہ تیرے گھر کی بچیوں کو اگر تو ان فتنوں سے پاک کرے گا تو ان فتنوں سے پاک کرنا یہ تیری بچی کے کردار کو محفوظ کر دے گا۔ اگر تو ان فتنوں سے پاک کرے گا تو ان فتنوں سے پاک کرنا اس کے دین کی حفاظت کرے گا۔ ورنہ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ آدمی سوچتا رہے کہ میں تو نیٹ والا موبائل بھی دوں گا اور میری بچی اپنے زمانے میں سیدہ فاطمہ کی کنیزہ کہلائے گی، یا یہ سوچے کہ میں تو ایکٹیوا بھی دوں گا، میری بچی بازار کی زینت بھی بن جائے، اور زمانہ مثال دے گا کہ یہ رابعہ بصریہ کی ثانیہ تھی، یا کوئی یہ سوچے کہ مال کے ذریعے اگر میں اپنی نسل کو یہ تمام چیزیں دوں گا تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا یہ احمقوں کی وادی میں زندگی گزارنا ہے، یہ بیوقوفوں کی وادی میں زندگی گزارنا ہے۔ احساس والوں نے، دعوے دار لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ جو نسلوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے تو جس جگہ پر ان کا دعویٰ ہوتا ہے تو دعوے کے ساتھ ان کا عمل بھی دلیل میں ساتھ ہوا کرتا ہے، اور جس جگہ پر صرف دعویٰ باقی رہے اور دعوے کو چھوڑ دیا جائے تو دیکھا جائے کہ نیٹ بھی یہاں پر ہے، جینس پینٹ بھی یہاں پر ہے، مال کی فراوانی آ جائے تو 50,000 کا موبائل دیانا سیٹھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا کہ میرے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ تمہاری محبت اسے نہیں بچا پائے گی۔ اس لیے دوستو، اگر واقعی میں اپنی نسل کی، اپنی بچیوں کی، آج کے نوجوانوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فون سے اپنی لڑکیوں کو دور رکھے۔ کس سے دور رکھیں؟ اگر اس سے دور نہیں رکھ پاتے ہیں تو وہ خوابوں کی دنیا میں جینا چھوڑ دیں، وہ خوابوں کی دنیا میں جینا چھوڑ دیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ آج یہ نیٹ کی خرابیاں کون نہیں جانتا؟ ہم نے اپنی دادی کو دیکھا ہے، یعنی 90-92 سال کی عمر میں دیکھا ہے کہ لڑکی اگر کھڑکی کے اوپر کھڑی ہو جائے نا تو آخری عمر میں کمر جھک گئی تھی، لیکن 2 منٹ اگر کھڑکی پر کھڑی دیکھ لینا تو جھکی ہوئی کمر سے بھی وہ کھڑکی پر آ کر دیکھا کرتی تھی سامنے کوئی ہے تو نہیں، کہیں آنکھ تو وہ بیوقوف نہیں تھے، وہ احساس والے تھے، وہ غیرت والے تھے۔ یہ تو ہم ہیں، ظاہری چمک آ گئی اور بیوقوفوں کی طرح عزتوں کو نیلام کرتے جا رہے ہیں۔ آج یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج کے وقت میں ایک لڑکی بے پردہ جسم کی نمائش کرنے والی دروازے کے اوپر کھڑی ہو جائے، کھڑکی پر کھڑی ہو جائے، اور کھڑکی پر یا دروازے پر کھڑی رہ کر جو نقصان ہو سکتا ہے نا، بخدا 7 دروازے میں اس کو بند کر دو، اور ایسا اس کے لیے اہتمام کرو کہ باہر کی ہوا اندر نہ جائے، اندر کی باہر نہ جائے۔ لیکن اگر نیٹ والا موبائل دے دو نا تو یہ روزانہ اخبار بتاتے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باپ یہ سمجھے بچی آرام میں ہے، ہو سکتا ہے ماں یہ سمجھے میری بچی آرام میں ہے، لیکن یہ موبائل اگر دے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کل دوپہر میں تیرا جنازہ نکل جائے کہ جس کو کمرے میں سمجھا تھا وہ تو دنیا والوں کے سامنے ننگی ہو رہی تھی، جس کو کمرے میں سمجھا تھا وہ تو 20 لڑکوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے والی تھی۔ تو جب ہم کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی بنیاد پر ہماری نسلیں یہ تباہ و برباد ہوتی ہے تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی حرام کاموں سے بچے اور اپنی نسل کو حرام کاموں سے بچائے۔ ورنہ اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جہاں پر بچی کو بخار آ جائے نا تو تم بے چین ہو جاتے ہو، تو نیٹ چلاتا ہوا دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے ہو؟ بچی کے پاؤں میں تکلیف ہو جائے تو اپنے مال کو خرچ کر دیتے ہو، لیکن یہ کہ آوارگی کی بنیاد پر دن بدن وہ دوزخ کی طرف جاتی ہے تو
تو اس وقت تم کو بچیوں کی محبت یاد نہیں آتی ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کہ اپنی نسل سے سچی محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ اس کے بخار کا علاج بعد میں کیا کرتا ہے، دوزخ سے نجات کی فکر پہلے کیا کرتا ہے۔ اپنی نسل کی سچی محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کو دنیا کی مصیبتوں سے بعد میں بچاتا ہے، سب سے پہلے سچا غلام مصطفیٰ بناتا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند بناتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس اگر آج بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور مکمل شریعت پر عمل کرنے والے بن جائے تو میری ایک بات کو یاد رکھ کر چلیں، ایک RSS نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں پوری دنیا اگر RSS کا اڈا بن جائے نا، لیکن مسلمان اگر سچا غلام مصطفیٰ بن جائے تو قسم خدا کی پوری دنیا مل کر بھی ہماری عزت پر حملہ نہیں کر سکتی ہے، پوری دنیا مل کر ہمارے دین کو نہیں چھین سکتی ہے۔ کیوں کہ اسلام نے ہم کو اتنی پاکیزہ تعلیم عطا فرمائی ہے، شریعت نے ہم کو اتنے پاکیزہ قانون عطا فرمائے ہیں کہ جو ان قانون کو دل سے لگا لیتا ہے وہ دنیا میں تنہا تو ہو سکتا ہے، بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں اکیلا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا دوستو، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں کے حوالے سے فکر مند بنیں۔ اور دوسری بات یہ، اور یہ بات کڑوی لگے گی شاید لیکن حقیقت ہے، کڑوی لگے گی لیکن حقیقت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس میں پھنسے ہوں گے، مبتلا ہوں گے، ہو سکتا ہے، کیونکہ آج ایجوکیشن کو جتنی اہمیت دے دی گئی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیے لڑکیوں کے حوالے سے اسلام نے کیا سوچ دی ہے، لڑکیوں کے حوالے سے اسلام نے کیا سوچ دی۔ آج کے وقت میں ایک تو موبائل، اس سے بچانا ہوگا، بچیوں کو بچانا ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو کالج سے بچانا ہوگا۔ کہاں سے؟ اپنی لڑکیوں کو۔ آج جتنی بھی لڑکیوں کے بھاگنے کے معاملات آتے ہیں نا، 70 سے 80% آپ دیکھیے تو آپ کو کالج کی بچیاں ملے گی، نوٹ کے اوپر، نوٹ بک کے نام پر بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں، ہاں، ہزاروں ہمدرد بن جاتے ہیں، پیسوں کی ریلم پیل ہوتی ہے، اور لوگ ایسے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں کہ بیٹا میں تو تجھے 50 روپے دیتا ہوں، یہ 5000 کا کپڑا آیا کہاں سے، پوچھتا بھی نہیں ہے، ہاں، میں تجھے 50 دیتا ہوں، یہ 5000 کا کپڑا آیا کہاں سے، اتنا کوئی سوال بھی نہیں کرتا۔ یعنی عجیب حالات ہو گئے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام نے کیا سوچ عطا فرمائی؟ میں فاروق اعظم ہی کی ایک بات عرض کروں کہ یہ آپ جانتے ہیں نا، فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا بھائی، فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ اب مسجد میں آنے سے جب روکا تو علماء کرام تشریف فرما ہے، کیا وہاں پر معاذ اللہ کوئی حرام کام ہوا تھا اس کے بعد روکا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ ہم نے کبھی پڑھا ہے، یعنی کوئی حرام کام وہاں پر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی فتنے کا دروازہ نہ کھلے، اس ڈر سے فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ ہاں، فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ اب عورتوں کو یہ جو مسجد میں آنے سے روکا گیا تو آپ ذرا غور کرتے چلیں، زمانہ کتنا پاکیزہ، کہ وہ زمانہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد ساتھ والا، اس کے بعد ساتھ والا۔ یعنی وہ بہتر زمانے میں کوئی حرام کام نہیں ہوا اور فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا۔ کس جگہ پر؟ یعنی مسجد جو جگہ ہے نا وہ روئے زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ مسجد یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ جگہ، اور پھر جس فرض کی ادائیگی کے لیے آتی تھی تو سب سے اہم فرض یہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنا۔ کیا؟ نماز
گنجگانہ کی حفاظت کرنا. اب آپ ذرا سوچیں کہ بہتر زمانہ، میرے بات یاد رکھیں، بہتر زمانہ، بہتر جگہ، سب سے اہم فرض اور بغیر کوئی حرام کی کام ہوئے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے فتنوں کو دیکھتے ہوئے جب عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، تو کیا آج کا زمانہ بہتر ہے؟ کیا آج کالج میں جس جگہ پر بھیجا جاتا ہے اس کی فضیلت مسجد کی طرح ہے؟ کالج میں جو علم سیکھنے کے لیے جاتی ہے اس کی اہمیت کا علم دین کی طرح ہے؟ اور وہاں پر تو معاملہ یہ کہ فاروق اعظم کی حکومت، صحابہ تابعین جیسے متقی لوگوں کی جماعت، اور پھر پردے کا اہتمام ایسا کہ پہلے مردوں کی صف لگتی تھی، اس کے بعد بچوں کی صف لگتی تھی، اور آخر میں یہ عورتوں کی صف لگا کرتی تھی. یعنی عورتیں پہلے نکل جائے، مرد عورت کے اختلاط کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تھا. اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اس زمانے میں فاروق اعظم نے فتنے کے خوف سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، تو آج ہمارے پاس لڑکیوں کو کالج بھیجنے کے بارے میں کون سی دلیل پائی جاتی ہے؟ آج ہمارے پاس لڑکیوں کو کالج کے حوالے کرنے کے حوالے سے کون سی دلیل پائی جاتی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، مسجد میں بورڈ ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہو سیدھے قدم سے داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھیں، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دل میں اعتکاف کی اگر نیت بھی کر لیتے ہیں تو ہر لمحہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب وہاں پر جب کوئی حرام کام بھی نہ ہوا تھا اور عورتوں کو جب مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، تو آج مجھے بتائے دنیا کی کون سی کالج ایسی ہے جس میں حرام کام نہیں ہوتا ہے؟ دنیا کی کون سی کالج ایسی ہے جس میں شریعت کے قانون کو نہیں توڑا جاتا ہے؟ ارے بلکہ حد تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ لڑکیوں کی کالج میں بھی اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں نا، تو وہاں پر ایسی آوارہ لڑکیاں پائی جاتی ہے جو اپنے زنا کے تجربے کو تیری بچی کے سامنے بیان کرے گی، جو اپنی عیاشی کے باتوں کو تیری نسل کے دل میں ڈالے گی، عیاشی کے ذریعے فائدہ ہونے والا جس مال سے فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کے بارے میں کہے گی. اور اگر پڑھانے والی بھی لڑکی رہے تو آج کا دور یہ ایسا دور ہے کہ اگر تو نے اپنی بچی کو برقعے کے ساتھ بھیجا تو وہاں پر سب کو فکر یہ ہوتی ہے کہ اس نقاب کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ تو نظر آنا چاہیے. وہ چہرہ اگر نظر آنے لگا تو فکر یہ ہوتی ہے کہ برقع یہ جسم سے اترنا چاہیے. اگر برقع اتر گیا تو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈھیلا لباس جو ہے وہ چست میں تبدیل ہونا چاہیے. اگر چست لباس ہو گیا تو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان کی بچی زنا کے راستے کی طرف جانی چاہیے. اگر زنا کے راستے کی طرف چلی گئی تو فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان بچی کو ارتداد کے فتنے کی طرف لے جانا چاہیے. آپ ذرا سوچیں اور اس بات پر غور کریں کہ اتنی قربانیاں، یا کم سے کم اگر کوئی زنا میں بھی گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں تم کو دنیا بھر کی بادشاہی دے دی جائے، اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی بھی عہدہ تمہاری بچی کو دے دیا جائے، اخبار میں تمہاری لڑکی کی تصویر اگر آ جائے، تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ یہ دنیا والے کہیں گے کہ مسلمان کی بچی یہ ترقی یافتہ بن گئی ہے، لیکن یہ سند کو تم میدان محشر میں نہیں پیش کر سکتا ہے. جب میدان محشر میں اٹھے گا تو وہاں پر ہماری بچیوں کے لیے 10ویں کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا، 12ویں کی سند کو نہیں دیکھا جائے گا، MA اور BA کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ بچیاں جو سیدہ کی کنیزہ بن جائے اور دنیا کی کوئی بھی ڈگری نہ رہے، لیکن میدان محشر میں سیدہ ایک اشارہ کرے گی کہ یا اللہ یہ تو میری کنیزہ ہے، تو وہ ایسی سند ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا.
وہ ایسی سند ہے کہ جس کے ذریعے نسلوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں اور دوسروں کو ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہاں، دوسروں کو ذمہ دار سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہم اگر ذمہ دار بن جائیں تو ہزاروں غیر ذمہ دار بھی انشاءاللہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اور ہماری تاریخ کہتی ہے یار، ہاں ہماری تاریخ کہتی ہے 1450-1500 سال کی تاریخ، ہسٹری ہماری ہم کو یہ بتاتی ہے تعداد، مال، قوت۔ یعنی آج ہمارے یہاں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولے کہ کامیاب ہونا ہے تو فنڈ تو جمع کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اسباب کی ضرورت ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کامیاب ہوئے، تابعین کامیاب ہوئے، اولیاء کرام کامیاب ہوئے، امام اہل سنت نے دین کی حفاظت فرمائی۔ تو آپ وہاں پر دیکھیے تو صحیح ان کے پاس کیا تھا۔ ان کے پاس تھی تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ امام اہل سنت کی کامیابی جو ہے تو ان کی نظر تھی تو وہ سرکار غوث اعظم کی پش پناہی پر نظر تھی، تو وہ کامیاب ہوئے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ واقعی میں ہم اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی ذمہ داری کی فکر کریں۔ ایک ہوتا ہے بیان ہو جانا، میں ابھی بیان کیا، ابھی میں نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے چند باتیں کہی جائے تو یہاں سے ہر آدمی اس نیت کے ساتھ اٹھے کہ 2000 کم کماؤں گا، لیکن یہ کہ مجھے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ تو آپ ٹینشن مت لے کہ ہزاروں پلان ہمارے خلاف کرنے والے، ارے ہزاروں پلان کرنے والے ہیں تو الحمدللہ ہر خاندان میں باپ بھی ذمہ دار ہے، ہاں بھائی بھی ذمہ دار ہے، شوہر بھی ذمہ دار ہے۔ اب اتنے سب ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے لگیں اور اپنی بچیوں کے دل میں دین کی محبت پیدا کریں، اللہ رسول کی محبت پیدا کریں، عقیدے کا علم دیں، تو حقیقت کہتا ہوں آج بھی ہماری کامیابی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر عمل نہیں کرنا ہے، صرف مشورہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اگر عمل نہیں کریں گے، بزرگوں کے عطا کردہ نسخوں پر عمل نہیں کریں گے، تو آج جتنے حالات خراب ہے اس سے بھی زیادہ خراب آنے والا وقت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت کچھ آپ سمجھ لیں گے۔ پون گھنٹہ ہو گیا کہ دیکھیے ہماری دین سے دوری کتنی زیادہ، ہماری دین سے دوری کتنی زیادہ کہ آپ نے ماحول دیکھا ہوگا کہ آج کا جو ماحول ہے نا، وہ لوگ دین سے، علم دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ چچا زاد اگر بہن ہے تو باپ اپنے بھتیجے کو کہتا ہے کہ بہن کو بازار لے جاؤ بائک پر۔ کس پر؟ پھوپھی کی لڑکی کو بولے کہ بازار لے جاؤ بائک پر۔ پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں چچا کی لڑکی کو، پھوپھی کی لڑکی کو بائک پر بٹھانا جائز ہے؟ جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اسے پردہ تو کرنا پڑے گا نا۔ جس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اس کے ساتھ پردہ تو کرنا پڑے گا۔ اب ہوتا کیا ہے دنیا کے معاملے میں، اصل احساس جو ہے نا، آدمی جب قیمت سمجھتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے معاملے میں تو ہم اتنے عقل مند ہو گئے کہ ہمارے پاس اگر 25,000 روپے ہیں اور ہمارے 4 سال کا بچہ کہ اگر کوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور وہ محلے میں پڑوسیوں میں بول دیتا ہے نا، تو 25,000 اس کے سامنے نہیں نکالیں گے۔ کیوں نہیں نکالیں گے؟ اس ڈر سے نہیں نکالیں گے کہ ابھی پڑوس میں جا کے بول دے گا، کوئی قرض مانگنے کے لیے آ جائے گا، کوئی رشتہ دار مدد مانگنے کے لیے آ جائے گا، تو اس کے ساتھ ہم نوٹ بھی نہیں نکالیں گے 4 سال کے بچے کے سامنے۔ لیکن یہ کہ 25,000 کو چھپا کر رکھا 4 سال کے بچے کے لیے، اور اپنی جوان لڑکی کو بھائی کے لڑکے کے ساتھ کمرے میں بٹھا کر بازار میں میاں بیوی نکل گئے، پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ بٹھا کر نکل گئے، ماموں کے لڑکے کے ساتھ بٹھا کر نکل گئے، اور اس کے بعد اگر کوئی حرام کام ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے،
یا حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے تو باپ روتا ہے کہ ہم نے تو بچہ سمجھ کر بٹھایا تھا لیکن میرے اعتماد کا خون کیا، میں نے تو بہت بھروسہ کیا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بھروسہ کیا تم نے کیا شریعت سے پوچھ کر کیا؟ یہ بھروسہ تم نے کیا کیا قانون مصطفیٰ سے پوچھ کر کیا؟ کیا شریعت مطہرہ نے ہم کو قانون نہیں عطا فرمایا؟ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جب مرد اور عورت، یعنی ایسے مرد و عورت کہ جن کا آپس میں نکاح کرنا جائز ہو، اگر وہ تنہائی کے اندر جمع ہوتے ہیں تو تنہائی میں جمع ہوں گے تو ہمارے نبی کی تعلیم ہم غلاموں کے لیے یہ ہے کہ وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مجھے شیطان نظر نہیں آیا، آپ کو شیطان نظر نہیں آیا، لیکن نگاہ نبوت نے دیکھا اور ہماری حفاظت کے لیے اس خطرے سے ہم کو آگاہ فرما دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس جگہ پر تیسرا شیطان ہوگا تو آپ نے اپنی لڑکی کو بھائی کے لڑکے کے ساتھ بٹھا کر چلے گئے، بہن کی لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ بٹھا کر چلے گئے، تو اب وہاں پر کیا شیطان تیسرا ہوگا؟ تو شیطان تمہارے بچے کو سدھارے گا، یعنی یہ کہے گا دیکھ اس لڑکی کی طرف مت دیکھنا، اگر دیکھے گا نا تو میدان محشر میں آگ کی سلائی تیری آنکھوں میں پھرائی جائے گی۔ شیطان ایسا کہے گا؟ شیطان ایسا کہے گا؟ نہیں کہے گا نا۔ کیوں؟ شیطان کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب رب تبارک و تعالی نے جس کی دشمنی سے ہم کو خبردار کر دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فتنہ یا جو خرابی ہم کو نظر نہیں آتی ہے اس خرابی کے حوالے سے خبردار کر دیا، اور اس کے بعد بھی اگر عمل نہ کریں اور عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اگر حرام کاری کا دروازہ کھلتا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ گناہ کے ذمہ دار ہم ہیں کہ نہیں؟ یہ لڑکی کی عزت جاتی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، کہ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اسلام وہ مذہب مہذب ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے، ہم کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتا ہے۔ لہذا دوستو، پہلی چیز یہ کہ اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کریں، باپ اپنی ذمہ داری نبھائے، بھائی اپنی ذمہ داری نبھائے، اور ماں خود ایسی بنے کہ ماں کا کردار یہ بچیوں کے اندر منتقل ہو، ماں کا کردار یہ بچیوں کے اندر منتقل ہو۔ اللہ ہم سب کی بچیوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی سچی کنیزہ بنائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور محبوبوں کے محبوب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور اگر ان کے اوپر کوئی طنز کرنے لگے، یعنی بزرگوں کے اوپر طنز کرنے لگے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں سمجھانے کی غرض سے، ورنہ جو بے ادب ہو جائے نا تو بے ادب کے لیے بے ادبی، یعنی مجھے چند باتیں کہی گئی، اس میں ایک بات یہ کہی گئی کہ معاذ اللہ رب العالمین، یعنی کہتے ہیں کہ یعنی میں کیا کہوں وہ کیا کہتا ہے کہ کیا کیا بولتے ہیں، یعنی ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے۔ ارے بھائی قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے تو قرآن کو جو مانتا ہے نا وہ ولیوں کی عظمت کو بھی مانتا ہے، ہاں؟ کیونکہ قرآن نے ولیوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، قرآن نے متقیوں کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ حدیث کو مانتے ہو تو حدیث کو مانتے ہو تو کیا حدیثوں میں ولیوں کی فضیلت نہیں آئی ہے؟ کیا حدیث مبارکہ میں متقی لوگوں کی فضیلت نہیں آئی؟ اور حد تو یہ ہے
کہ یہ الزام یعنی بڑے بڑے دعوے اور الزام یہ کہ علماء اہل سنت کو بدمعاش تک کہہ دیا. ہاں علماء اہل سنت کو اب علماء اہل سنت ہی مکمل معاذ اللہ بدمعاش ہو جائے تو تیرے پاس بچے گا کیا؟ تو حدیث کو مانتا ہے تو کیا حدیث کو ماننے سے کیا تجھے علماء کی فضیلت حدیث میں نظر نہیں آئی؟ ہاں اگر حدیث کو مانتا ہے تو حدیث کے اندر علماء کرام کی فضیلت نظر نہیں آئی؟ اور سب کے سب علماء اگر بدمعاش ہو جائے اور معاذ اللہ بزرگوں کی تعریف کو اگر یہ کہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت میں گمراہیت داخل ہو گئی ہے، تو ایسے بدبختوں کو ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی تعریف کرنا یہ گمراہیت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ دعوے کے ساتھ دلیل کے ساتھ اگر بات کرنا چاہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں کی محبت کو جو گمراہیت کہے تو یہ وہی کہتا ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے. بزرگوں کی محبت کو جو گمراہیت کہتا ہے نا، تو جو گمراہیت کہے تو یہ گمراہ جو ہوتا ہے وہی بزرگوں کی محبت کو گمراہیت کہتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ علماء اہل سنت پر یہ الزام کہ علماء نے اللہ کی محبت یا یہ کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی جو فضیلت ہونی چاہیے نا، وہ لوگوں کے دل میں نہیں بٹھائی بلکہ بندوں کی محبت اس سے زیادہ بٹھا دی. یعنی پورا الٹا بتاتا ہے. کوئی ایک دلیل سے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ علماء نے کبھی ایسا کہا؟ کوئی ایک دلیل سے ثابت کر سکتا ہے کہ علماء نے کبھی ایسا کہا؟ ارے ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں جب بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو بزرگوں کا ذکر سن کے بھی عوام اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے. کیوں کہ جس کو جو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب بزرگوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ شاید حضرت سے کچھ حسد ہو تو میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ ہماری حضور تاج الشریعہ سے محبت کیوں ہے بھائی؟ حضور تاج الشریعہ سے ہماری محبت کیوں؟ اور حضور تاج الشریعہ کا نام سن کر یہ جو سبحان اللہ کی صدا آتی ہے نا، تو کیا تم بھول گئے کہ سبحان اللہ یہ تاج الشریعہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے؟ ہاں غوث اعظم کا نام سن کر سبحان اللہ کی صدا آتی ہے نا، تو یہ غوث اعظم کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی جب آدمی کے اوپر بدبختی سوار ہوتی ہے نا تو وہ کچھ بھی بولتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تاج الشریعہ سے ہماری محبت کی وجہ کیا؟ تاج الشریعہ سے ہماری محبت کی وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ تاج الشریعہ سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ ہم کو شریعت پر قائم رہنے کا درس دیا. تاج الشریعہ سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ نے اپنی زبان سے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی. تاج الشریعہ سے محبت اس لیے ہے کہ تاج الشریعہ اس منصب کا حق ادا کرنے والے ہیں کہ جس منصب کے حق کے حوالے سے ہمارے آقا نے فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو، گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. جب یہ حدیث پاک کو ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد تاج الشریعہ کا دامن ہاتھ میں آیا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ تاج الشریعہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک رہبر کو جو عہدہ دیا گیا. میرے تاج الشریعہ نے جب منہاجیت کا فتنہ اٹھانا تو علم کو چھپایا نہیں بلکہ علم کو ظاہر کر کے ہم کو منہاجیت کے فتنے سے بچایا. اس لیے تاج الشریعہ سن کر سبحان اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے. تاج الشریعہ کا ذکر سن کر سبحان اللہ کی صدائے کیوں بلند ہوتی ہے؟
آج کہا جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جب تصویر کو جائز کہا جانے لگا ویڈیو کے نام پر، باقی چیزوں کے نام پر، تو ایسے وقت میں میرے تاج الشریعہ نے امام الانبیاء کی حدیث کو سنا کر ہم کو تصویر سے بچایا ہے۔ تو حضور کا پیغام ہم تک جب پہنچایا اور ایسے فتنے سے بچایا، تو اس لیے ہم تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، اور تاج الشریعہ کا نام سن کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے۔ اب اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اور تم نے تو اتنی بڑی جہالت، یعنی اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ پیروں کو چھوڑو، ہاں یہ جو مطلق جملہ ہے تمہارا کہاں جائے گا؟ کیا غوث اعظم نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ کیا مفتی اعظم ہند نے اپنے پیر کو چھوڑا؟ اور ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، ان کا ذکر کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو امام اہل سنت کو پڑھ کر تم نے سمجھا کیا؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، تم نے سمجھا کیا؟ مفتی اعظم کو بولے کہ مانتے ہیں تو تم نے سمجھا کیا؟ فقط نسبت کا جیسے بھی ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، جو مجھ کو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ تو ان لوگوں نے ہم کو کیا بتایا؟ ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ جو بھی پیران عظام سے محبت کرنے والے ہیں، تو پیران عظام یہ دنیا میں مال کو جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، محل کو بنانے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پیران عظام یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور میرے تاج الشریعہ یہ رب کی بارگاہ کا قربت کا کیسا ذریعہ ہے؟ اگر نہیں جانتا ہے تو میرے ساتھ چل، ہزاروں زبانیں بولتی ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے تاج الشریعہ وہ ہے کہ ہم چہرے دکھا سکتے ہیں کہ تاج الشریعہ کو دیکھا کفر نکل جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمہارے لوگوں کی طرح خوابوں کی بارات نہیں ہے، ہاں خوابوں کی بارات نہیں، کس نے دیکھا کیا دیکھا، ہاں یعنی دیکھنے والا بخشا نہ جائے، ہاں اور جانے والے بخشے جائے، وہ سب خواب ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم الحمدللہ بتا سکتے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے۔ کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے متقی لوگوں سے محبت کی جائے۔ اور یہ کہ پیر کیا جنت دلائے گا؟ ہاں پیر کیا جنت دلائے گا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جن کو پیر کہتے ہیں نا، وہ تاج الشریعہ جیسے متقی لوگوں کو پیر کہتے ہیں۔ ہاں تمہاری طرح نہیں کہ عورتوں کی طرح مشابہت کرنے والے مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاں مداری کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اس کے لوگ مرید بھی ہوتے رہے۔ تو ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ حدیث میں کسی پیر کی بات نہیں کرتا، حدیث میں عورتوں کی مشابہت کرنے والے پر ہمارے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ تو وہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم ایسے کی گود میں جا کر بیٹھتے بھی ہو، مرید ہوتے ہوئے دیکھتے بھی ہو، اور ایک ہم ہیں کہ ایسے کے قریب جاتے ہیں کہ جس کا نعرہ یہ ہے کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اور رہا یہ کہ متقی کے ذریعے کیا ملے گا؟ ارے بھائی بہار شریعت کا پہلا حصہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں اردو، یعنی جو عوام میں سے جو بہار شریعت کا پہلا حصہ ہے نا، اگر اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک دو کتابوں کے نام ہم سے لے لو، اور ہم سے ایک دو کتابوں کے نام لے کر میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو۔ ہاں میدان محشر میں شفاعت کون کون کرے گا اس کو پڑھ لو، تو انشاءاللہ وہ شفاعت کرنے والوں میں تاج الشریعہ بھی نظر آئیں گے۔
مفتی اعظم بھی نظر آئیں گے، امام اہل سنت بھی نظر آئیں گے، سلطان الہند بھی نظر آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ جب یہاں تک کہا گیا کہ کسی عورت کی مس ڈیلیوری ہو جائے نا، یعنی کچا بچہ پیدا ہو، تو کیا کہا گیا؟ صورت اگر ظاہر ہوتی ہے نا تو اس کا نام رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکا ہے تو محمد نام رکھ دیں، ہاں اس کو دفن کیا جائے۔ وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ یعنی جو مردہ بچہ پیدا ہوا، کچا بچہ پیدا ہوا نا، کل میدان محشر میں وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ہاں تو کیا میرے تاج الشریعہ کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی؟ ہاں کیا متقی لوگوں کی طاقت اتنی بھی نہیں مانی؟ شاید تم نے اپنے جرموں کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا، کیونکہ تم سادھوؤں کو ہار بھی پہنا لیتے ہو، اور ہمارے یہاں یہ نہیں۔ اور یہ کہ سیاست ہے تو کرنا پڑتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہمارے اسلاف نے سیاست کی ہے، لیکن سیاست وہی کی ہے جو شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے، جو شریعت مطہرہ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب تم اپنے جرموں کو دیکھو تو اپنے جرموں پر متقی کو کیوں قیاس کرتے ہو؟ کیونکہ یہ ہار پہنانے والے یا ایسے حرکتیں کرنے والے وہ تو ایسے ہوتے ہیں جو میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، لیکن میرے تاج الشریعہ اپنے وقت کے اس متقی کو کہا جاتا ہے کہ جو تقوی کی اس بلندی پر فائز ہے کہ تاج الشریعہ ایک طرف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم جیسے گنہگاروں کو کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ کیوں کہ ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے رب کی رضا کے لیے، تاج الشریعہ سے محبت کی ہے دین کے لیے، تاج الشریعہ سے محبت کی ہے شریعت کے لیے۔ اور قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یعنی قرآن کا یہ اعلان، یعنی قرآن تو کم سے کم پڑھ لو۔ تم یہ کہتے ہو ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے، ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے، ہاں ایک بھی حدیث بیان نہیں کر پاتے۔ یہ آیت پڑھ لو، اس آیت کی تفسیر پڑھ لو، اور کون سے گڑھے کی طرف جا رہے ہو اللہ توفیق دے تو سچے دل سے توبہ کر لو کہ یہ جو قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یعنی دوست ان قریب آپس میں دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر پرہیزگار۔ کیا مطلب؟ مگر پرہیزگار کیا مطلب؟ مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے نا، جن کی محبتیں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ میدان محشر میں آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ اور ہم نے تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر، ہم نے حضور تاج الشریعہ سے محبت کی ہے ان کے دین کی بنیاد پر، ہم نے اپنے بزرگوں سے غریب نواز سے محبت کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد پر۔ تو الحمدللہ ہمارے سب بزرگ ایسے ہیں جو ہم کمزوروں کا ایسا سہارا ہے کہ ان کا صدقہ یہاں بھی کھاتے ہیں اور ان کے صدقے میں میدان محشر میں نجات بھی مل جائے گی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں سے بچیں، بلکہ یہ تو ایسے جملے کہنے لگے ہیں جیسے کہ کوئی بد مذہب نہ بولتا ہو۔ آج تک یہ زبانیں دیوبندیوں کی ہوا کرتی تھی، اور یہ کہ اس سے کیا ملے گا، ہاں اس سے کیا ملے گا؟ تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں کہ بزرگوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ کرسی ہے، یہ کرسی جس نے بنائی، یہ کرسی کی تعریف کرو گے، تعریف کرسی کی، لیکن کرسی بنانے والا تعریف سن کر خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہاں خوش ہوگا نا۔ جب کرسی والا خوش ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ غریب نواز کو عطا رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ امام اہل سنت کو مجدد کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تاج الشریعہ کو اپنے زمانے کی متقیوں کا سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے ان سب کو بنایا تو ان کی جو بھی تعریف کرے گا تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بنانے والے کی رضا کا ذریعہ ہے، اور ان کے اوپر عیب لگانا، یعنی یہ کرسی جو ہے نا، یہ کرسی جو ہے نا، تو اس کرسی میں اگر عیب کو لگایا جائے تو آپ مجھے بتائیں بنانے والا راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا۔ اب جب بنانے والا ناراض ہوگا تو آپ مجھے بتائیں اللہ جسے متقی بنائے،
سرکار متقی کی فضیلت بیان کریں اور احادیث میں بخشش اور شفاعت کے بارے میں ذکر کیا جائے تو ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، اور تم فضیلتوں کا انکار کرتے تو یہ سمجھتے ہو کہ تم سے بزرگوں کی فضیلت کا انکار کرنے والے ہو۔ ارے تم ایسے ہو جاہل ہو کہ جو شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو، شریعت کے احکام کا انکار کرتے ہو، کیونکہ تقوی والے کی جو فضیلت ہے، اور تقوی والے کے ذریعے کیا علماء سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا ہے کہ میدان محشر میں اگر علماء کی خدمت کریں گے، پانی پلایا، وضو کروایا وغیرہ وغیرہ، یعنی علماء کی اگر مدد کی ہوگی نا تو وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ خدمت کرنے والا کہے گا حضرت ہم نے یہ کیا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا الہ العالمین اس نے دنیا میں میری یہ مدد کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ ہاں، تو اس لیے دوستو ایسے لوگوں سے بچیں، ان کے اوپر بدبختی یہ سوار ہو چکی، ایسے لوگوں سے بچیے۔ اور یہ کہنا کہ ہم سیاست میں ہیں اس لیے ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو بات یہ ہے دیا بھی جلانا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ سیاست میں جانے والا شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ شریعت نے تم کو وہ کام کرنے کا کہا جو تمہاری طاقت سے باہر ہے؟ ارے حقیقت یہ ہے کچھ پڑھ لکھ لیا کرو، طاقت سے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے، ہاں، طاقت کے باہر کام کا حکم دینا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچے۔ اور ہم سنی ہے اس لیے سنی کی ہی بات کریں گے، غیر کا ذکر کرنے کی ہم کو عادت نہیں ہے، غیر کا۔ تو یہ طریقہ تم نے سب کہاں سے سیکھا یار؟ اگر واقعی میں سنی ہے نا تو واقعی میں اگر سنی کا معاملہ ہے تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے دو شہی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ شرعی دلائل کے ذریعے اپنی باتوں کو بیان کریں، اور شرعی دلائل کو بیان کر دیا گیا، اس کے بعد کون کیا کہتا ہے، کس کی طرف سے گالی دی جاتی ہے، اس کا جواب دینا یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا ذمہ ایک ہی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو کھل کر بیان کر دیا جائے۔ اس لیے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلک کے اوپر قائم رہیں، اور حضور اتحاد الشریعہ کے حوالے سے یہ 100% یقین سے جانیں کہ حضور اتحاد الشریعہ وہ ہے کہ جن کی زبان نے ہم کو فتنوں سے بچایا ہے، جن کے کام نے ہم کو گمراہیت سے بچایا ہے۔ تو حقیقت میں انہی کے ساتھ لگے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ کر چلیں، یہ پیچھے جو بحث ہو رہی ہے نا، سنیے، یہ جو پیچھے بحث ہو رہی ہے ہماری ایک ہی بات ہے، اگر دلیل سے بات کر سکتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کریں، اور اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو